اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام ہے اس کو اس طریقے سے جوڑا ہے کہ جب انسان پر تکالیف آتی ہیں، انسان پر پریشانیاں آتی ہیں، تو ان تکالیفوں، بیماریوں، پریشانیوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھلتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور طائف کے سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکالیف آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف کے ساتھ سفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں کس طریقے سے سفر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے ہوں گے۔ تقریباً 60 کلومیٹر ہے، اور وہاں پر ان لوگوں نے کس طریقے سے سلوک کیا۔ عرب کے لوگ عام طور پر مہمان نواز ہوتے تھے کہ کوئی آدمی چل کر اس کے پاس آئے تو وہ اس کا اکرام کرتے تھے، ہاں، یعنی ہفتوں اپنے پاس رکھتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ عربوں کے ہاں ایسی مہمان نوازی تھی کہ اگر ان کا دشمن بھی چل کر ان کے گھر آ جاتا تو اس کو بھی اپنے گھر سے نہیں نکالتے تھے، اس کی بھی مہمان نوازی کرتے تھے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی اور ایک کتنے پائے کے اخلاق اور کتنا بڑا خاندان، اس کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنا بھی گوارا نہیں کیا، ایک مہمان کی حیثیت سے رکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور کہا کہ ہمارے علاقے سے نکل جاؤ، اور پھر پتھر مارے اور کیا کیا صورتیں پیش آئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب احد کی لڑائی ہوئی، غزوہ احد ہوا، اور مسلمانوں کو ظاہری طور پر اس میں کچھ شکست ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں خود گھس گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی پتھر لگا جس سے چہرہ سارا خون آلود ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبریں مشہور کر دیں۔ کیا کچھ ہوا؟ تو حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن تھا؟ فرمایا ہاں، طائف کا جب میں سفر کر کے طائف گیا تھا، وہ دن میرے اوپر احد سے بھی زیادہ سخت تھا۔ میں کتنی امید لے کر گیا تھا، اور ان لوگوں نے مجھے اپنے علاقے میں رہنے بھی نہیں دیا، اور پھر پتھر مارے اور کیا کچھ کیا۔ تو احد کی جو شکست ہے اور احد کے دن کی جو تکالیف ہیں، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی تھی مجھے طائف کا سفر، جو میرا ناکام، یعنی جب میں وہاں گیا اور ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس تشریف لائے، اور واپس تشریف لاتے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معراج ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا معراج کا۔ تو انسان پر دنیا میں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ انسان پر جب تکالیف آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں، کامیابیوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ تنگی ہوتی ہے تو آسانی بھی ہو جاتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی طائف کے سفر کے فوراً بعد، کہ آپ ہمارے دین کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ہم آپ کو معراج کراتے ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين